اللہ 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 تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے مفتی منیب الرحمان صاحب کو، رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین اور پاکستان میں جتنے بھی اہل سنت والجماعت بریلوی مکتبہ فکر کے مدارس ہیں ان تمام کے سربراہ، انہوں نے جو فتویٰ دیا ہے اور ڈھک کر چھپ کر کسی چار دیواری میں نہیں، اخبار کے صفحے پر لکھ کر، جنگ اخبار پچھلے جمعے کا 25 دسمبر کا اس کے صفحے پر لکھ کر دیا ہے، اور اس کے اقتباسات میں آپ کو سناؤں گا، اور جو ساتھی ریکارڈ کرنے والے ہیں آپ اس کو اہمیت کے ساتھ ریکارڈ کر کے پہنچائیں آگے تک۔ اس شخص نے اپنا حق ادا کر دیا کہ جناب رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ کا دن منانے کی شکل میں خدا کی قسم وہ کام انجام دیے جاتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی نہیں بلکہ ناراض کرنے والے ہیں۔ ان سے سوال یہ پوچھا گیا کہ مفتی صاحب، میلاد شریف کے جلوسوں میں ڈھول کا اہتمام کیا جاتا ہے اور میلاد شریف کے جلوس میں تالیاں بجانا، ڈھول بجانا، ناچنا اور رقص کرنا، اس کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ کیا کہیں کوئی جواز کی صورت ہے؟ کوئی صورت ہے جواز کی؟ یہ مفتی صاحب سے سوال پوچھا گیا، مفتی منیب الرحمان صاحب سے سوال پوچھا گیا اور انہیں مفتی صاحب نے جواب دیا۔ جواب: میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسوں اور جلوسوں میں محرمات اور مکروہات سے ان کو پاک کرنا یہ نبی علیہ السلام سے سچی محبت کا ثبوت ہے، اس لیے کہ حضور کی بعثت کا، حضور کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ ظلمت کو، اندھیرے کو، جہالت کو دور کرنا اور اللہ کے احکامات کا پابند بنانا، اور لوگوں کے اندر گھٹیا باتوں کو نکال کر اچھی چیزوں کو پیدا کرنا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے دن حضور کی عزت اور اکرام شرعی تقاضے کے مطابق کیا جائے، جو شریعت کا تقاضا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مجالس میں جو ادب نظر آتا تھا وہ نظر آنا چاہیے۔ اب سنیے جملہ، اس سے ہٹ کر کسی غیر شرعی کام کا ارتکاب کرنا یہ حضور سے عشق اور محبت کے دعوے کے خلاف ہے۔ اگلی بات اور غور سے سنیے گا، کیا فرماتے مفتی منیب الرحمان صاحب؟ سنیے گا، میں کہتا کوئی اور کہتا، لوگ اعتراض کر دیتے ہیں، مفتی صاحب پہ کرے اعتراض جس نے کرنا ہے۔ میلاد النبی کے جلوس، مفتی منیب الرحمان صاحب کا بات فتویٰ سنیے، جنگ اخبار میں چھپا 25 دسمبر 2015۔ میلاد النبی کے جلوس نہ ضروریات دین میں سے ہیں اور نہ ہی ضروریات مسلک اہل سنت میں سے ہیں۔ میلاد النبی کے جلوس نہ ضروریات دین میں سے ہیں اور نہ ہی اہل سنت والجماعت کی ضرورت میں سے ہیں۔ ہاں البتہ بر صغیر میں اہل سنت نے اپنی علامت کے طور پر اس کو اختیار کیا ہے، اور یہ اگر حرام چیزوں سے اور منکرات سے اور بدعات سے پاک ہوں تو زیادہ سے زیادہ، حرام چیزوں سے، بدعتوں سے اور چیزوں سے پاک ہو تو زیادہ سے زیادہ اس جلوس کا درجہ استحباب کا ہے۔ استحباب کا کیا معنی ہے؟ اگر کوئی جائے گا تو شاید اللہ ثواب دے دے گا، اگر نہیں جائے گا تو کوئی گناہ نہیں ملے گا، یہ لکھا ہے انہوں نے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ حدیث کا مفہوم واضح کہ کامل ایمان کی علامت یہ ہے کہ انسان کا ہر قول، ہر فعل، ہر اس کی زندگی کے معمولات اور خواہشات نبی علیہ السلام کے خواہشات اور احکامات کے مطابق ہونے چاہیے۔ اب سنیں مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے دینی کاموں کو قرآن اور سنت میں بیان کردہ حقائق کی روشنی میں طے کرنے کی بجائے اپنی طے کردہ خواہشات کی روشنی میں سمجھنا شروع کر دیا ہے، اور عقیدے اور عقیدت کا تعین ایک ایسا طبقہ کرتا ہے۔ مفتی صاحب کے جملے قیمتی جملے ہیں۔ عقیدہ کیا ہے، محبت کیا ہے، یہ کون متعین کرتا ہے؟ ایک ایسا طبقہ کرتا ہے جو دینی فہم سے بالکل عاری اور نابلد ہے۔ محافل میلاد کے نام پر، سنیں محافل میلاد کے نام پر
مقدس محفل کی آڑ میں بڑے بڑے کاروبار کیے جاتے ہیں. بعض مقامات پر نعت خواں اور شعلہ بیان مقرر جن کی اکثریت جھوٹی حدیثوں کا سہارا لیتی ہے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے لاکھوں روپے میں اپنی بکنگ کرواتے ہیں. یہ مفتی صاحب لکھ رہے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو معاشرے میں ان چیزوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں کہ یہ کام کرو تمہاری بخشش، یہ کام کرو تمہاری بخشش ہو جائے گی. اور کسی زمانے میں شہر میں سیاسی لیڈروں کی بڑی بڑی قداور تصویریں لگائی جاتی تھیں، لیکن اب تو واعظین اور نعت خواں حضرات کی تصاویر صرف بازاروں اور چوراہوں تک محدود نہیں بلکہ مسجدوں کے دروازوں پر بھی نظر آتی ہیں. اور انگلینڈ سے مجھے فون آیا کہ اب پیر صاحب کی تصویر مسجد کے اندر بھی لگائی جا رہی ہے. اور ہمیں حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک پیر صاحب کو دیکھا جو بڑے جبے اور قبے کے ساتھ غیر محرم جوان عورت کے ساتھ بلا حجاب رقص کرتے رہے تھے، اور کبھی وہ ان کا ہاتھ پکڑتی تھی، کبھی وہ ان کا ہاتھ پکڑتے تھے، اور کبھی وہ ان کو بوسہ دیتی تھی، کبھی وہ ان کو بوسہ دیتے تھے. یہ سب کچھ حرام ہے. اب اس کے بعد مفتی صاحب فرماتے ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب کے جملے ہیں، جب گمراہی اس درجے تک پہنچ جائے تو علماء کرام کو چاہیے کہ تمام مصلحتوں سے بالا تر ہو کر شدت کے ساتھ اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے. اس کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں کہ کفار بیت اللہ کے پاس تالیاں بجاتے اور اسے عبادت شمار کرتے تھے، اور قرآن کریم میں اللہ نے اسے کفر قرار دیا ہے. قرآن مجید نے سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کی جو مذمت بیان کی ہے، اس میں ان تمام جاہل پیروں کا رد ہے جو رقص کرتے ہیں، تالیاں پیٹتے ہوئے بے ہوشی کا ناٹک رچاتے ہیں. لہذا جو لوگ جاہل پیر تالیاں بجاتے ہیں، ناچتے ہیں اور بے ہوشی ہونے کا مظاہرے ناٹک کرتے ہیں، ان کو اسلام کی ابجد سے بھی ان کو بالکل کسی چیز سے تعلق نہیں ہے، مکروہ ترین عمل ہے.